اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الحسن العسکری علیہ السلام لیست العبادہ بکثرت الصیام والصلاۃ فانما العبادہ کثرت التفکر فی امر اللہ۔ صلوات بھیجے بار محمد۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں اور ان کے خوشی کے اوقات میں خوشی منانا اور ان کے غم کے اوقات میں اور غم کے ایام میں غمگین رہنا ہم شیعان حیدر کرار اور شیعان اہل بیت کی پہچان۔ حدیث میں بھی ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں، یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ خوب اہل بیت کا تذکرہ، اہل بیت کا ذکر ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کیونکہ تمام خوبیوں کا مرکز اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور تمام برائیوں کا مرکز دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ جو خیر محض کے مقابل میں آ کر کھڑا ہوتا ہے وہی شر محض کہلاتا ہے۔ جو جتنی بڑی خوبی کے مقابل میں آ کے کھڑا ہوگا وہ اتنی بڑی برائی کہلائے گا۔ یہ دنیا کا رول ہے۔ یقیناً اہل بیت کا جو کردار ہے، اہل بیت کے جو کمالات ہیں، اہل بیت کا جو میسج ہے، اہل بیت کا جو پیغام ہے، اہل بیت کا جو علم ہے، اہل بیت کی جو زندگی ہے دنیا میں، ایسا آئیڈیل، ایسا نمونہ، ایسا طرز زندگی، ایسا کردار، ایسی تہذیب آپ تلاش کرنے کے باوجود بھی جلدی آپ کو نہیں ملے گی۔ ایسا کردار آپ نہیں لا سکتے۔ دنیا میں بہت سے لوگ گزرے ہیں، بہت سے اولیاء خدا جو مختلف مذاہب میں تھے، مختلف مذہب کے نیک اور اچھے اور باعلم پڑھے لکھے افراد تھے، لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے اور جو ان کی زندگی ہے اور جو ان کے فضائل ہیں اور جو ان کا کردار ہے وہ دنیا کے سامنے بالکل ایسے ہی نمایاں ہیں کہ جیسے سورج ہمارے لیے ظاہر اور روشن رہتا ہے، اور اگر کسی بھی روشنی کا، کسی بھی نورانیت کا ہم سورج سے مقابلہ کرتے ہیں تو سورج سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کردار اہل بیت کو بہت ہی دبانے کی کوشش کی گئی، بہت ہی چھپانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ یہ کردار انسانیت کا کردار تھا، انسانیت کو پروان چڑھانے کا کردار تھا، انسانیت کو ترقی عطا کرنے کا کردار تھا، انسان کو انسانیت سکھانے کا کردار تھا۔ اور وہ لوگ جو انسانی کردار کو فالو نہیں کرنا چاہتے تھے، خدا کے بتائے ہوئے دستور پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، خواہشات پہ عمل پیرا رہنے کی کوشش کرتے تھے، مخالفت نفس دور دور تک ان کے ہاں کہیں خبر نہیں تھی، وہ کبھی بھی کردار اور پیغام اہل بیت کو پسند نہیں کرتے۔ اسی میں سے ظالم بادشاہ و خلفائے جور تھے جنہوں نے اہل بیت پر طرح طرح کی سختیاں کی، ان کے اوپر پابندیاں کی اور ان کو تحت نظر رکھا، ان کے لیے افراد معین کر رکھے کہ دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی حرکات و سکنات کو دیکھتے رہیے۔ اب یقیناً کردار اہل بیت جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے خاص تھے، وہ کردار نہیں تھا جو دنیا پرستوں کا کردار تھا۔ اہل بیت کا کردار نہ تاج تھا، نہ تخت تھا، نہ حکومت تھی، نہ سونا تھا، نہ چاندی تھی، نہ دولت تھی، نہ حشم تھا، نہ خدم تھا۔ یہ دنیا پرستی کی چیزیں اہل بیت کے کردار میں نہیں تھی۔ تو جو لوگ دنیا پرست تھے وہ کیسے انہیں برداشت کرتے؟ آپ خود سوچیں، وہ انہیں کیسے برداشت کرتے کہ ان کے مقابل میں آئیں اور الہی نمائندگی کا دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں،
اور یہ کردار جو پیش کیا جا رہا ہے دنیا پرستی کا، اور ہر دور میں رہا انسانوں میں، یہ کردار غلط ہے۔ حقیقی کردار جو خدا ہم سے چاہتا ہے، انسانوں سے چاہتا ہے، بادشاہوں سے چاہتا ہے، عمرا سے چاہتا ہے، ہر انسان سے چاہتا ہے، وہ یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ ٹکرانا اور ٹکراؤ ہونا تھا اور ہوا۔ آغاز اسلام سے آپ دیکھ لیجئے، اور نہ آغاز اسلام سے پہلے جو دوسرے اللہ کے نمائندے ہیں، جتنے انبیاء اولو العزم تھے یا غیر اولو العزم تھے، جب بھی انہوں نے، خاص کر کے اولو العزم کے جو صاحب شریعت تھے اور پیغام خدا کو پہنچانے کی ذمہ داری انہیں دی گئی تھی، وہ جب بھی دین کا اظہار کرتے تھے اور پیغام کو پہنچانا چاہتے تھے، ان کے مقابل میں باطل قوتیں کھڑی ہو جایا کرتی۔ جناب موسیٰ کو دیکھ لیجئے تو فرعون کا مقابلہ ہے، ابراہیم کو دیکھ لیجئے تو نمرود و شداد کا مقابلہ ہے، نوح کو دیکھ لیجئے تو ان کی پوری قوم ہے جو ان کے مقابل میں کھڑی ہوئی ہے، عیسیٰ کو دیکھ لیجئے سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ یعنی جہاں بھی انسانوں کو انسان بنانے کی کوشش کی گئی الہی نمائندوں کی طرف سے، وہاں پر مخالفتیں ظاہر ہوئی، اور نہ صرف مخالفتیں ظاہر ہوئی بلکہ اپنی ذاتی طاقت و ذاتی قدرت کا ساتھ لیا گیا، اس سے مدد دی گئی، اور ان کو جتنا ہو سکا کہ ان کو اوپر ظلم کیا جائے، ان کو محدود کیا جائے، وہ کوشش کی۔ آج بھی دنیا کوشش کر رہی ہے۔ آج جو اللہ کے بندے ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو الہی نمائندوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور جو لوگ دنیا کی خوشی میں مصروف ہیں، دنیا کی لذتوں میں مصروف ہیں، دنیا کی حکومتوں میں مصروف ہیں، ان کی طاقت و پاور کو دیکھ لیجیے، ان کے ظلم و بربریت کو دیکھ لیجیے، اور جو الہی نمائندوں کو فالو کرنے والے افراد ہیں ان کی دیکھ لیجیے، ان کی کمزوری کو دیکھ لیجیے۔ تو ہمیشہ حقانیت، انسانیت، حق پرستی، ہدایت ہمیشہ ظالم طاقتوں کا ظلم کا شکار رہی، اور قرآن نے بھی اس کو واضح کر دیا کہ انسان کے فطرت میں، کہتے ہیں نا، پانی جب بلندی سے چھوڑا جائے تو وہ کس طرف جائے گا؟ ڈھلان کی طرف جائے گا۔ پانی سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اپنے ڈھلان کے علاوہ اونچائی کی طرف چلے۔ کیوں؟ کہ اس کی فطرت میں، اس کے مزاج میں اگر پانی کے اندر ایسی صلاحیت ہم رکھ دیں کہ وہ اونچائی کی طرف جائے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ اپنے مزاج سے ہٹ کے چل رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو مجبور تو نہیں پیدا کیا تھا، لیکن یقیناً انسان کا رجحان، انسان کی جو ڈھلان ہے وہ برائیوں کی طرف، نفس کی پیروی کی طرف۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یفقہون، قلیل من عبادی الشکور۔ قرآن کی آیتیں آپ پڑھتے جائیے، اکثر نہیں سمجھتے، اکثر نہیں درک کرتے، میرے قلیل بندے ہیں جو شکر کرنے والے۔ اہل بیت انہی قلیل بندوں کا مصداق۔ ہم فضائل اہل بیت جو بیان کرتے ہیں، میں اپنی تقریروں میں کہتا رہتا ہوں کہ فضائل اہل بیت کا بیان کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور دشمنان اہل بیت کے جو برے کردار ہیں اس کی پستی کو بھی بیان کرنا ہماری ذمہ داری، کیونکہ خیر کے طور پر جب تک نہیں پہچانا جائے گا، جب تک شر کا چہرہ سامنے نہیں آئے گا۔ خیر اسی وقت خیر بنتا ہے جب شر سامنے ہو، شر اسی وقت شر بنتا ہے جب خیر سامنے ہو، حق اسی وقت حق بنتا ہے جب باطل سامنے ہو، باطل اسی وقت باطل بنتا ہے جب حق سامنے ہو۔ تو اگر ہم اہل بیت کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کے کردار کا ذکر کرتے ہیں، تو ایک اس میں گوشہ یہ ہے کہ وہ صاحب کردار تھے، وہ صاحب فضیلت تھے، اور وہ یہ تھے اور وہ تھے۔ جو مدح ہوتی ہے، مدح سرائی کوئی نئی چیز نہیں ہے، طبیعت بشر میں جس چیز سے محبت کرتا ہے، جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کی مدح و تعریف کرتا ہے، جس چیز سے نفرت کرتا ہے، جس چیز سے کو پسند نہیں کرتا اس کی برائی کرتا ہے۔ تو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کو پسند کرتے ہیں، اور عقلی معیار پر پسند کرتے ہیں، اور عقلی معیار پر محبت کرتے ہیں، کردار کی بنیاد پہ پسند کرتے ہیں۔ تو ان کے مدح سرائی بھی ہمارے مزاج میں ہونا چاہیے، اور ہے ہر انسان کے اندر۔ جس چیز کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی تعریف کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، چاہے وہ ملأ عام میں تعریف کرے، چاہے دو چار لوگوں کے درمیان میں تعریف کرے، کچھ نہیں تو اپنے نفس میں تعریف کرتا ہے کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھا کام ہے۔ تو یہ تو مزاج بشر میں، لیکن تعریف ہوتی کیوں؟
سوال یہ ہے کہ تعریف ہوتی کیا ہے؟ فضائل اہل بیت کی تعریف ہے. کہتے ہیں بھئی آپ بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں فلاں شخص کی. تعریف یعنی اس کے فضائل کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. تو فضائل اہل بیت تعریف اہل بیت، اور تبرہ یعنی دشمنان اہل بیت کی مذمت. تولا اور فضائل پڑھنا تعریف اہل بیت. تعریف ہم کیوں کرتے ہیں؟ لمحہ فکریہ کہ ہم تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کبھی تعریف اچھائیوں کی جاتی، تعریف خوبیوں کی جاتی. یعنی اہل بیت خوبیوں کا مظہر بن کر آئے تھے، اس لیے ہم اہل بیت کی تعریف کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ چوری کرنے والے نے اچھا کام کیا، ڈاکہ ڈالنے والے نے اچھا کام کیا، کسی کی غیبت کرنے والے نے اچھا کام کیا، جھوٹ بولنے والے نے اچھا کام کیا، حرام مال کھانے والے نے اچھا کام کیا. بلکہ ہم جب تعریف کرنی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ سخاوت اچھی چیز ہے، عدالت اچھی چیز ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا اچھی چیز ہے، اپنے بھائی کا ہاتھ تھامنا اچھی چیز ہے، دوسروں سے ہمدردی رکھنا اچھی چیز ہے، احسان اچھی چیز ہے. تو اہل بیت انہی خوبیوں کا مظہر بن کر آئے تھے، اس لیے ہم فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں. صلوات بھیجیں بر محمد. تو کہیں نہ کہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے میرے عزیزوں کہ ہم جب عوام میں جائیں تو مقصد اہل بیت کو فراموش نہ کریں، اور صرف فضائل در حد یہ کہ مدخانی ہو اور مسکراہٹ ہو اور واہ واہ ہو اور نفس وجد و خوشحالی میں آ جائے، یہاں تک محدود نہ رہے، بلکہ کردار اہل بیت اس انداز سے بیان کریں کہ کردار اہل بیت صرف فضائل کے خوبصورت جملوں میں محدود نہ رہے بلکہ مومنین کے زندگی میں اتر جائے. اگر کردار اہل بیت و فضائل اہل بیت اس انداز سے ہم نے بیان کیا اور لوگوں تک پہنچایا تو سمجھ لیجئے کہ کردار اہل بیت کا حق ادا ہو رہا ہے، فضائل اہل بیت کا حق ادا ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ کہ بھائی مجلس ہو رہی ہے یا محفل ہو رہی ہے، چلیں اور وہاں پہ کچھ اچھے اشعار سننے کو ملیں گے اور طبیعت خوش ہوگی، بہت اچھی بات ہے، اچھائیوں کو سن کے ہم خوش ہو رہے ہیں. الحمدللہ اللہ نے دشمنان اہل بیت کے ساتھ اور ان کی برائیوں کو سن کر خوش ہونے والوں میں ہمیں قرار نہیں دیا. لیکن اگر یہ یہیں تک محدود رہ جائے تو مقصد اہل بیت ادھورا رہ جاتا ہے. آئیے اس مشن کو آگے بڑھائیں اور کردار اہل بیت کو، فضائل اہل بیت کو اس زاویہ دید سے لوگوں تک پہنچائیں کہ صرف سن کر خوشحال نہ ہوں بلکہ اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. اور جب یہ لوگ کوشش و تلاش کرنے لگیں گے تو سمجھ جائیے کہ اہل بیت کا پیغام بھی پہنچ رہا ہے، اہل بیت کا کردار بھی پہنچ رہا ہے، اہل بیت کے فضائل بھی لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. ہم نے فضائل کی برائی کر کے کچھ فضائل خانوں کو، فضائل پڑھنے والوں کو اپنے سے بدبین کر دیا. فضائل کب بری چیز ہے؟ فضائل بری چیز نہیں ہے. فضائل کس انداز سے بیان ہو یہ بیس کرتا ہے، فضائل کس مقصد سے بیان ہو یہ بیس کرتا ہے. فضائل جب اس رخ سے بیان ہو کہ اس کا اثر، اس کے کردار کا اثر جس فضیلت کا بیان ہو رہا ہے لوگوں کی زندگی میں اتر جائے تو وہ فضائل اہل بیت ہے. اور اگر فضائل اس رخ سے بیان ہو کہ کچھ اچھے جملات کہہ کر لوگوں کے ہاتھ اٹھوا لیے جائیں اور یہ داد لے لی جائے اور یہ نام لے لیا جائے کہ آپ نے مجلس بڑی کامیاب پڑھ دی، لیکن اس مجلس سے کیا حاصل ہوا کسی کو کوئی خبر نہیں، تو اس کا مطلب آپ مقصد اہل بیت سے آپ فضائل کی برائی نہ کریے اور فضیلت پڑھنے والے کی برائی نہ کریے. فضیلت کس انداز سے پڑھنا ہے اس کو بیان کریے، اور انشاءاللہ جب ہمارے مومنین ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو خود ان چیزوں کو پسند کریں گے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی 28 سال کی. دیکھیے مظالم بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گئے. امام کی غیبت ایسی نہیں ہوئی. آخری امام کی جو غیبت میں گیا ہے اس کے والد کو 28 سال میں دشمن نے شہید کر دیا، اور امام کو بچگی میں تلاش کیا جا رہا تھا. امام کو طفیلیت میں ہی کہ امام کی ولادت ہوئی تو تلاش کیا جا رہا تھا کہ ان کو شہید کر دیا. رسول اللہ کی شہادت 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے. امام ہادی علیہ السلام کی شہادت 42 سال کی عمر میں ہوئی، اور امام عسکری علیہ السلام کی شہادت 28 سال کی عمر میں. یعنی اتنی زیادہ ائمہ پر سختی بڑھتی جا رہی تھی کہ اب یہ بھی انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بڑے ہوں، ضعیف ہوں، داڑھی سفید ہو اور لوگوں کی نگاہ میں ایک بڑی شخصیت پیدا کریں اور ہمارے لیے زحمت بنے. بڑے ہونے سے پہلے انہیں قتل کر دیں. 28 سال کی عمر کیا ہے؟ ایک جوان کی عمر ہے. وہ منصب امامت و مقام ثبوت اپنی جگہ پر، لیکن مقام اس بات میں لوگ چہرہ دیکھتے ہیں.
جب مولا کائنات کے حق کو غصب کیا گیا اور کسی غاصب شخص کو ان کی جگہ پہ بیٹھایا گیا تو چہرہ ہی دیکھ کے بیٹھایا گیا، اس کی داڑھی سفید ہے، یہ رسول اللہ کا سب سے بزرگ صحابی، وہ مقام ثبوت میں امام واقعی ہے اور اللہ کی طرف سے آئے، وہ اپنی جگہ پر محفوظ، لیکن دنیا ظاہری چیزوں پہ جڑی ہوئی، چہرہ دیکھتی ہے، داڑھی کتنی سفید ہوئی، ایک فطری چیز ہے۔ اس دور میں بھی ایسا ہی تھا، 28 سال کا جوان کیا آپ کے لیے زحمت رکھتا تھا، لیکن امام کشی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب ان کو بڑھنے بھی نہ دو، ان کو اب بزرگی اور اس سن تک بھی پہنچنے نہ دو کہ یہ بزرگ و ضعیف۔ ایسے میں تقاضا یہ تھا کہ غیبت امام رخ دے ہوئی، کیونکہ جب آپ ایک کے بعد دیگرے اللہ کی حجت کو قتل کرتے جا رہے ہیں، شہید کرتے جا رہے ہیں، وہ اور بات ہے کہ امام خدا کے حکم سے جب دنیا اس حالت میں پہنچ جائے گی کہ آواز دے گی کہ بھئی منجی آئے اور ضرورت ہے، تو پھر آ کے دنیا کو منجی آئے گا اور نجات دے گا۔ اور ہم نہیں، دوسری قوموں بھی منجی کا انتظار کرتے، منجی کا انتظار کرنا صرف ہم قوم اسلام میں نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کی قوم منجی کا انتظار کر رہی تھی، اللہ نے سالوں وعدے کے بعد جناب موسیٰ کو بھیجا، اور بھی دوسری قوموں کے بارے میں ہے کہ وہ منجی کا انتظار کر رہی تھی۔ تو منجی کا انتظار اور منجی کا وعدہ صرف قوم اسلام میں نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی تھا۔ اور بشر کو چاہیے کہ جب بشر آپس میں تناؤ کا شکار ہوتا ہے، لڑائیوں کا شکار ہوتا ہے، ایک دوسرے قتل و عام کا شکار ہوتا ہے، اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ اب یہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو پھر منجی کی ضرورت پڑتی۔ اللہ نے منجی کو اسی لیے رکھا۔ بہر صورت باتیں بہت سی ہیں، امام کی مختصر سی زندگی ہے، اور آپ کی یہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ لیست العبادۃ بکثرۃ الصیام والصلاۃ، عبادت بہت زیادہ روزہ رکھ لینا یا بہت زیادہ نماز پڑھ لینے کا نام نہیں، وانما العبادۃ کثرۃ التفکر فی امر اللہ۔ گرچہ یہ اس زمانے میں جب ائمہ کا دور تھا اور بہت سے لوگ عابد و شب زندہ دار ہوا کرتے تھے، یہ حدیث اس زمانے میں اس کا مصداق زیادہ تھا۔ اب تو عبادت رہی نہیں گئی، اور زیادہ نمازیں کہاں پڑھی جا رہی ہیں، واجب پڑھ لی جائے تو بڑی بات ہے، وہ بھی قضا نہ ہو تو اور بڑی بات ہے۔ لیکن ایک دور تھا کہ عبادت و زہد اور ایک قوم، ایک گروہ پہچانا جاتا تھا، جیسے صوفیہ کی شکل میں، کہ وہ عبادت ہیں، یا دوسرے اسلامی فرقوں میں آ گئے تھے جو اسلام کے نام پر بڑی عبادتیں کیا کرتے۔ تو ایسے مواقع کو دیکھتے ہوئے امام نے فرمایا کہ زیادہ نماز پڑھ لینا اور زیادہ روزے رکھ لینا عبادت صرف نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ وَإِنَّمَا الْعِبَادَةُ کثرۃ التفکر فی امر اللہ، اللہ کے امر میں زیادہ غور و فکر کرنا، یہ عبادت ہے۔ اس لیے حدیث میں ملتا ہے کہ عالم کی 2 رکعت نماز اور عابد کی 70 رکعت نماز سے بڑھ کر۔ کیوں؟ کیونکہ عالم جو 2 رکعت پڑھے گا وہ معرفت کے ساتھ پڑھے گا، وہ تفکر کے ساتھ پڑھے گا، وہ غور و فکر کے ساتھ پڑھے گا، معرفت پروردگار کے ساتھ پڑھے گا۔ عابد جو پڑھے وہ نمازی پڑھتا رہے۔ تو کثرت تفکر فی امر اللہ ہمیں بہت سی عبادتوں تک پہنچا سکتا ہے۔ بہت زیادہ روزے رکھ لینا ہے، نماز پڑھ لینا ہنر نہیں ہے، بلکہ نہیں کہنا نماز روزہ نہ پڑھیں، بہت زیادہ کثرت۔ لیکن اگر ہم امر پروردگار میں غور و فکر کر رہے ہیں اور معرفت پروردگار کی طرف بڑھ رہے ہیں، معرفت دین کی طرف بڑھ رہے ہیں، معرفت اہل بیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ امر پروردگار میں یہ سب چیزیں، معرفت اہل بیت، معرفت دین، معرفت خدا، اصول دین، فروع دین، وہ سب امر اہل بیت، خاص کر کے عقیدتی بحث ہیں۔ آج کیوں ہم عقیدت اہل بیت کے نام پر گمراہ ہو رہے ہیں؟ نام عقیدت کا ہے، نام محبت کا ہے، نام مولائیت کا ہے، اور اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کو ہم گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے پر سب و شتم کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ لعن طعن کر رہے ہیں، اور کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کون سی شریعت نے تمہاری اجازت دیا؟ کس اہل بیت نے کہا کہ ایسے لعن و طعن کرو؟ تو پتہ یہ چلا کہ تدین بھی کبھی کبھی ہماری نفس میں اسیر ہو جایا کرتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ تدین کے ذریعے ہم نے نفس کو اسیر کر رکھا ہے، لیکن حقیقت میں نفس ہمارے تدین کو اسیر کیے ہوتا ہے۔ دینداری کے نام پر ہم نفس کے اسیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، مولائیت کے نام پر ہم نفس کے اسیر بنے ہوئے ہیں، گروپ بازی کے نام پر، مولائیت کے نام پر، دینداری کے نام پر ہم نفس کے اسیر بنے ہوتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ ہم نے دینداری کر لیا اور نفس کو اپنا اسیر بنا لیا، لیکن نفس ہمیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، ہم نفس کے اسیر بنے ہوتے ہیں کبھی تدین کے نام پر،
اور ایسا واقع پیش آئے. خوارج دیکھیے، خوارج کو ایسا نہیں تھا کہ جان بوجھ کر مولا علی کی مخالفت، غلط راستے پہ چلے، تدین کے راستے پہ چلنا چاہ رہے تھے لیکن راستہ بھٹک گئے، اور بھٹکتے بھٹکتے پہنچے ایسی وادی پر جو انہیں ہلاک کرنے والی تھی. ایسا نہیں کہ وہ جان بوجھ کر غلط راستے کو انتخاب کیا تھا، انہیں صحیح راستے پہ جانا. تو تدین کو بھی نفس دھوکہ دے دیتا ہے. یہ مت سوچیے کہ آپ متدین بن رہے ہیں تو نفس آپ کو چھوڑ دے. تدین کو بھی نفس دھوکہ دے دیتا ہے. اسی لیے امام فرما رہے ہیں کہ زیادہ عبادت و زیادہ صیام کو ملاک نہ سمجھو، تفکر کو معیار سمجھو. جتنا غور و فکر کرو گے صحیح تدین کا انتخاب کرو. جتنا غور و فکر کرو گے، جتنا غور و خوض کرو گے، جتنا اہل فکر ہوگے، اتنا بہتر تدین و صحیح تدین کا انتخاب کرو گے. ورنہ چہ بسا تمہارا تدین و تمہاری دینداری نفس کے اسیر بن کے رہ جائے. تم اسے دینداری سمجھتے رہو لیکن وہ نفس کا ایک حصہ تھی. ہوتا ہے بہت سے موقع پر. تو خدا سے دعا ہے کہ خدا امام کی اس حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اہل بیت کے راستے پر، اہل بیت کے مشن کو دوسروں تک صحیح طور پر پہنچانے کی توفیق دے. بے شک ہم محب اہل بیت ہیں، اور معرفت اہل بیت اور ان کے دشمنانوں سے اظہار نفرت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ دین محبت اور نفرت سے مل کر مرکب بنتا ہے. دین صرف محبت کا نام نہیں ہے. اچھائیوں سے محبت کرنا جہاں ہماری ذمہ داری ہے، برائیوں سے نفرت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. خدا ہم سب کو اہل بیت کے راستے صحیح طور پر سیکھنے اور اسے لوگوں کے درمیان رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جس مقصد سے یہاں پر آئے ہیں، علوم اہل بیت کو حاصل کرنے، حقیقت علوم اہل بیت ہمارے دلوں کو ان حقیقت علوم اہل بیت سے منور فرما. ہم سب کو اپنے بندگی و عبادت کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل نصیب فرما. آخر دعوانا ان الحمد للہ.